اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ نماز سے ہم اتنے زیادہ دور ہیں کہ بڑا دکھ اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے بھی، ہم مسلمان ہو کے بھی، ہم ہر جگہ پہ ہر موقع پہ اپنے رب کا محتاج ہو کے بھی نہ اسے یاد کرتے ہیں اور نہ ہی نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ نماز کی تو بات ہی کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ ہم اتنا نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ آئے ہم آپ کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا، کفر اور اسلام میں نماز کا ہی فرق ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز ادا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا وہ مشرکین میں سے ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز ادا کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہے۔ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز ترک کرے، جسے پتہ بھی ہو نماز واجب ہے، جسے نماز آتی بھی ہو، جسے مجبوری بھی کوئی نہ ہو، اور پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو وہ کافر ہے۔ جو 3 دفعہ نماز ترک کرے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان 3 نمازیں جان بوجھ کے چھوڑ دے اور پھر اس عمل پہ خوش ہو کہ میں نے 3 نمازیں نہیں پڑھی، 3 نمازیں چھوڑ دیں، تو امام فرماتے ہیں وہ بندہ مرتد ہو چکا ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ آپ اندازہ کریں، 3 نمازیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں کئی سال ہو چکے ہیں جو نماز کے قریب تک نہیں جاتے، جن کو وضو کا نہیں پتہ، غسل کا نہیں پتہ۔ آپ کلمہ گو ہیں، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ خود کو علی کا شیعہ کہتے ہیں، تو علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو 3 نمازیں جان بوجھ کے چھوڑے اور پھر خوش ہو وہ مرتد ہو چکا ہے، اس کا قتل واجب ہے۔ ہر نبی کی آخری وصیت نماز تھی۔ جی ہاں، ہر نبی نے جو آخری وصیتیں کی ان وصیتوں میں نماز کی بھی وصیت تھی، یعنی اتنی تاکید ہے ہر نبی کو بھی کہ وہ اپنی آخری وصیتوں میں یہ وصیت کر کے گئے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز کو حقیر جاننے والا ہماری شفاعت کی امید نہ رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز کو حقیر سمجھتا ہے وہ کبھی بھی یہ امید نہ رکھے کہ ہم آل محمد اس کی شفاعت کریں گے۔ نماز چھوڑنے والے کی بات نہیں کر رہے مولا، جو نماز کو مانتا ہی نہیں، جو نماز کے قریب نہیں جاتا، اس کی بات نہیں کر رہے مولا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو حقیر سمجھے، جو حقیر سمجھے وہ بھی ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ کبھی یہ گمان بھی نہ کرے کہ ہم اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے۔ نماز اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز جو ہے وہ اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہ ہوئی تو پھر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ نہ آپ کا روزہ، نہ آپ کا حج، نہ آپ کی کوئی نیکی، نہ آپ کی کوئی عبادت۔ سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا۔ نماز قبول ہے تو باقی اعمال آپ کے چیک کیے جائیں گے اور باقی قبول ہونے کے چانسز ہوں گے، لیکن اگر آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے تو پھر یقین کریں آپ کا کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ سجدہ ہے۔ تو جب آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی ہی توفیق نہیں، آپ کو اتنی توفیق نہیں کہ آپ فیس بک چلانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹک ٹاک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے، دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کے لیے، باہر گھومنے پھرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، لیکن آپ کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں۔ آپ دنیا کی ہر ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن آپ صرف نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، بلکہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جی میں مصروف تھا، جی میں کام کرتا ہوں، جی میں جاب کرتا ہوں۔ تو اتنی زیادہ سہولیت ہیں شریعت میں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں کہ آپ ظہر کی نماز مغرب سے 5 منٹ پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 12 بجے سے لے کے شام کو 6:30 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو 12 سے 6:30 بجے ٹائم، کسی ٹائم ظہر پڑھ لیں، کسی ٹائم عصر پڑھ لیں، آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں
تو پھر یقین مانیں جب آپ اس حد تک اللہ کو بھلا دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو بھلا دے گا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، وہ ہمیں بھولتا نہیں، لیکن اگر وہ ہمیں بھلا دے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ہماری بربادی کے لیے اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے، انسان اس سے مانگے، انسان اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے روئے، اس کی تعریفیں بیان کرے، خود کو اس کے سامنے حقیر کر کے پیش کرے، پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے، پھر اس سے مانگے۔ کیا کچھ نہیں ملتا؟ 5 وقت اللہ کی مسجد سے ہمیں آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی چاہتے ہو تو آؤ کامیابی کی طرف آؤ، اگر کامیابی تمہیں مطلوب ہے تو۔ لیکن ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کامیابی دن میں 5 دفعہ ہمیں خود بلاتی ہے، ہمیں خود خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو میرے بارگاہ میں آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ۔ خدارہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کفر اور اسلام میں جو فرق ہے وہ فرق ہی نماز ہے۔ یعنی نماز ادا کریں تو آپ اسلام پہ ہیں، اگر نماز ادا نہیں کر رہے تو آپ مسلمان نام کے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنی اہمیت کسی اور عبادت کی نہیں جتنی نماز کی تاکید۔ قرآن پاک میں اللہ نے 84 دفعہ نماز کا حکم دیا، 84 دفعہ، 84 دفعہ نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ خدارہ اپنے قیمتی وقت میں سے نماز کا ٹائم نکالیں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کریں، اور اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں فقط اپنے رب کو بتایا کریں، اپنی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں اپنی گزارشات رکھا کریں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن وہ انتظار میں ہے کہ ہم کب اس کی بارگاہ میں پیش ہوں، ہم کب جا کے اس کے سامنے روئیں، اس سے مانگیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مذہب اہل بیت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ساری زندگی اہل بیت کے دین پر قائم رہیں۔ آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔